آج ہم پڑھیں گے خطوط نویسی کے بارے میں۔ یہ تخلیقی لکھائی یعنی کریٹیو رائٹنگ میں آتا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم اس لفظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر دو الفاظ ہیں، تو خطوط خط کی جمع ہے اور نویسی کہتے ہیں لکھنے کو۔ تو یہ ہم نے یہاں لکھ لیا۔ اب خطوط نویسی ہوتی کیا ہے؟ خطوط نویسی کہتے ہیں جب ہم لکھ کر دوسروں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں تو اسے ہم خطوط نویسی کہتے ہیں، یعنی خط لکھنا۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ خط ایک تحریر ہوتی ہے لکھنے والی، جس کے ذریعے ہم دوسروں تک، اب دوسروں میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، ہمارے دوست، رشتہ دار، کوئی بھی۔ تو چلیے ہم نے یہ تو جان لیا کہ خط لکھنا کسے کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی ایک مثال بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک خط موجود ہے، پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ فیصل آباد، 22 مئی 2022۔ میرے عزیز دوست، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے میرے مستقبل کے ارادوں کے بارے میں پوچھا۔ میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بنوں گا، اس لیے میں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے اور خوب محنت کر رہا ہوں۔ میرا یہ شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر ملک و قوم کی خدمت کروں۔ میں اپنا ایک ذاتی کلینک بناؤں گا جہاں پر غریب اور مستحق مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ بلال، آپ بتائیے کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے؟ مجھے آپ کے ارادے جاننے کی بھی خواہش ہے تاکہ میں آپ کو فیصل آباد آنے کا بھی کہوں، اس لیے خط کا جواب جلد دیجیے گا۔ گھر والوں کو بھی میرا سلام۔ والسلام، آپ کا دوست حیدر علی۔ تو اب دیکھیے ہم نے جو یہ خط پڑھا، اس کا ایک خاص مخصوص ایک پیٹرن ہمارے سامنے ہے، ایک اسٹائل، ایک لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہاں پر ایک شہر یا جگہ کا نام لکھا ہوا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ یہاں بالکل صفحے کے درمیان میں کر یہ لکھا ہوا ہے میرے عزیز دوست، اور پھر آگے یہ ساری بات آ گئی ہے، اور یہ بات بھی دو حصوں میں ہے، یہاں تک ایک پیراگراف اور یہاں تک دوسرا پیراگراف۔ پھر یہاں دیکھیے کہ دوبارہ ایک نام لکھا ہوا ہے اور آپ کا دوست لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک خاص ہمیں طریقہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خاص طریقہ یا انداز جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ دراصل خط لکھنے کا طریقہ ہے جس کو ہمیں اسی طرح لکھنا ہوتا ہے۔ یعنی خط، یہاں پر تو یہ خط کسے لکھا گیا ہے جب ہم نے پڑھا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو لکھا ہے، لیکن ہم کسی کو بھی اگر خط لکھیں گے تو جو ہمارا انداز ہے، جو طریقہ ہے، وہ یہی ہوگا۔ تو خط کا یہ جو طریقہ ہے، ان حصوں کے کچھ نام ہیں، جیسا کہ یہ پہلا حصہ ہے، اس حصے کا نام ہے پیشانی۔ اس پہلے حصے کا نام پیشانی ہے، اور اس پہلے حصے میں ہم لکھتے ہیں اس جگہ کا نام جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارا ایڈریس، اور اس کے علاوہ ہم لکھتے ہیں اس حصے میں تاریخ، یعنی جس تاریخ کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں وہ یہاں پر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا حصہ جو ہے جہاں پر دوست کو مخاطب کیا ہوا ہے، اس حصے کا نام ہوتا ہے القاب و آداب۔ اب اس حصے میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جسے خط لکھ رہے ہیں اسے ہم مخاطب کرتے ہیں، جیسے یہاں خط دوست کے لیے تھا تو پیار سے اسے کہا گیا میرے عزیز دوست۔ اسی طرح اگر آپ والد کو لکھ رہے ہیں، آپ لکھیں گے میرے پیارے ابو یا میری پیاری بہن، اس طرح کر کے جو ہم مخاطب کرتے ہیں جسے خط لکھ رہے ہیں، تو اس حصے کو ہم کہتے ہیں القاب و آداب۔ پھر آ جاتے ہیں جو خط کا اصل حصہ ہے، جو ہم نے بتایا کہ یہ دو پیراگراف ہیں، ایک یہاں تک اور ایک یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک۔ تو دیکھیے ہمارا جو خط ہے وہ 2 سے زیادہ پیراگراف پر بھی ہو سکتا ہے، اور 3 4 5 کتنے بھی پیراگراف اس کے ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس جو ایک مثال موجود ہے اس میں 2 پیراگراف ہیں۔ تو یہ حصہ کہلاتا ہے خط کا نفس مضمون، یعنی جس میں ہم اپنا مقصد، اپنی بات، اپنا پیغام دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ بھی یہاں لکھ لیتے ہیں۔
تو یہ میں نے یہاں لکھ لیا. اب میں نے یہاں لکھا کہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا مقصد، پیغام یا بات تینوں چیزیں بیان کر دیتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں خط کے آخری حصے پر. یہ جو یہاں آخری حصہ موجود ہے اس میں ہم کون ہیں، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، جس کو بھی ہم خط لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں. جیسا کہ یہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو لکھا ہے تو اس نے یہاں لکھا آپ کا دوست اور نیچے اس نے اپنا نام لکھ دیا. تو یہ بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم نے یہاں لکھ دیا کہ اس حصے کا جو نام ہے وہ اختتام ہے اور اس میں ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس سے اپنا تعلق اور اپنا نام لکھ دیتے ہیں. اور خط کو جب بھی ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں، اختتام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں ہم کچھ ایسے ایک دو جملے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں ہم جسے خط لکھ رہے ہیں اسے کوئی دعا دیتے ہیں، اس سے کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں. تو اس حصے کا بھی ایک نام ہے جسے ہم کہتے ہیں دعائیہ یا دعائیہ کلمات. تو یہاں تک ہم نے یہ جانا کہ خط لکھنے کا جو ایک خاص طریقہ ہے ہماری اردو میں وہ یہ ہے، اور اس کے کچھ یہ حصے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے. پہلا حصہ یہ تھا، دوسرا یہ ہم نمبرنگ بھی کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ، تیسرا حصہ یہ نفس مضمون کا، چوتھا حصہ دعائیہ کلمے کا اور پانچواں حصہ اختتام کا. ان 5 حصوں پر مشتمل ہمارا کوئی بھی خط ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ خط کی کچھ ٹائپس بھی ہیں ہمارے پاس، یعنی کچھ قسمیں ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ ایک رسمی خط ہوتا ہے اور ایک غیر رسمی. تو دیکھیے یہ میں نے یہاں دونوں نام لکھ دیے، رسمی اور غیر رسمی. تو یہ جو ہمارے پاس مثال تھی یہ دراصل غیر رسمی خط کی مثال ہے. غیر رسمی خط کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی اپنے بہت قریبی رشتہ دار، دوست یا کسی ایسے شخص کو لکھتے ہیں جس میں ہم بالکل بے تکلف ہو کر بات کرتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص شاید ہمارے سامنے ہی موجود ہے. آپ اس خط کا اسٹائل دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر جو خط لکھنے والا شخص ہے یعنی حیدر علی بچہ یا دوست، اس نے اپنے دوسرے دوست بلال کو جو خط لکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ اس نے بولا کہ بھائی میں تو ڈگری مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بنوں گا وغیرہ، جتنی بھی اس نے بات کی ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے اس انداز سے، اس خط لکھنے کے طریقہ کار سے، انداز سے، کہ جیسے وہ شخص اس کے سامنے موجود ہے. تو جب ہم اس طرح کا خط لکھتے ہیں اس خط کو ہم کہتے ہیں غیر رسمی خط. اور یہ ہم کسے لکھتے ہیں؟ بالکل صحیح، کسی قریبی شخص کو، جیسے ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست. اب آ جاتے ہیں رسمی خط پر. غیر رسمی کی تو ہم نے مثال دیکھ لی، اب ہم رسمی خط بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک اور خط کی مثال موجود ہے، اسے پڑھتے ہیں. لاہور، 2 اگست 2020. السلام علیکم. یہ خط آپ کو یاد دہانی کے لیے لکھا ہے. ہم نے پچھلے ہفتے بھی ہمارے علاقے کی بجلی کے حوالے سے ایک خط بھیجا تھا. ڈاک خانے سے معلوم بھی کیا. ان کا تو یہی کہنا ہے کہ خط عین وقت پر پہنچ گیا تھا. پھر کیا وجہ ہوئی کہ اب تک بجلی ٹھیک کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے کسی کو نہیں بھیجا گیا؟ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ہر کام میں مشکل ہو رہی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے محکمہ بجلی ہمارے علاقے کی بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے. یہ خط اہل علاقہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، اس لیے معاملے کو اہمیت دیجیے. والسلام، اہل علاقہ. اب دیکھیے یہ خط جو ہے یہ دراصل رسمی خط ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیے انداز جو ہے وہ بڑا رسمی سا ہے. کوئی ہم ان سے بے تکلف ہو کر بات نہیں کر رہے، بلکہ جو ہمارا معاملہ ہے، جو مقصد ہے، پیغام ہے، وہ ہم ڈائریکٹ بتاتے جا رہے ہیں. ہم نے سلام کیا اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ یہ خط آپ کو یاد دلانے کے لیے لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو ایک خط بھیجا تھا. تو اب اس کو پڑھنے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ خط ہم نے کسی ادارے کو لکھا ہے، اور وہ کون سا ادارہ ہے، کون سا محکمہ ہے؟ محکمہ بجلی. تو محکمہ بجلی کو یہ خط لکھا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ بھئی ہمارے علاقے کی بجلی خراب ہے، اسے ٹھیک کریں، ہمارے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو نفس مضمون والا حصہ ہے یہ 2 پیراگراف پر مشتمل ہے، پہلا یہاں تک اور دوسرا یہاں تک. اور یہ دیکھیے کہ معاف کیجیے گا، پیشانی والا حصہ بھی موجود ہے.
یعنی پہلا حصہ ہمارے پاس موجود ہے. پھر دوسرا حصہ جو تھا نفس مضمون کا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہم یہاں لکھ لیں گے. اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ تھا ہمارے پاس, معاف کیجیے گا, جو دوسرا حصہ تھا ہمارے پاس یہاں پر مخاطب یا القاب والا, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, اور یہ تیسرا حصہ ہے. اور چوتھا حصہ بھی ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہے, اور پانچواں حصہ یہ رہا. تو اب آپ کو یہ فرق پتا چلا کہ جب ہم ایک رسمی خط لکھتے ہیں تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ پیشانی تو ضرور لکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے خط لکھ رہے ہیں اور اس دن تاریخ کیا ہے, لیکن ہم کوئی مخاطب کرنے کے لیے کوئی لقب نہیں لکھتے کہ میرے پیارے یا کچھ اس طرح کر کے نہیں لکھتے. اس کے علاوہ نفس مضمون تو آئے گا, لیکن نفس مضمون بھی مختصر ہونا چاہیے, یعنی جو ہماری بات ہے بس ہم وہ بیان کر دیں, اس میں کوئی زیادہ تفصیل موجود نہ ہو. پھر اس کے علاوہ دعائیہ کلمات جو ہم خط کے اختتام پر جب اپنے کسی دوست رشتہ دار کو لکھتے ہیں تو ہم اسے کوئی دعا دیتے ہیں, اسے سلام وغیرہ کرتے ہیں, یا اسے گھر والوں کو سلام کرنے کا کہتے ہیں, وہ چیز بھی ہم یہاں نہیں لکھتے. اس لیے جو دو حصے رسمی خط میں نہیں ہوتے وہ ان کے آگے میں نے کٹ کر دیا کہ اس میں لقب بھی نہیں ہوتا, ہم پکارتے بھی نہیں ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اس میں آخر میں بھی کوئی لقب یا دعائیہ کلمہ نہیں دیتے. تو یوں آپ کو پتا چلا کہ جو رسمی خط ہے اس کے ٹوٹل حصے کتنے ہو گئے, 1 2 اور 3, وہ صرف 3 حصوں پر مشتمل ہوگا. ایک اور بات جو میں نے پڑھتے وقت سرکل کی, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم نے. ہم بہت سے لوگوں کے لیے, یعنی جب بہت سے لوگ ایک ساتھ ہوں اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ. تو کیونکہ یہ جو خط ہے یہ پورے علاقے کی طرف سے کسی ایک شخص نے لکھ کر بھیجا ہے, تو اس لیے یہاں پر میں نہیں لکھا گیا بلکہ ہم لکھا گیا. اور پھر یہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ یہ خط اہل علاقہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے. اب کیونکہ پورے علاقے کی طرف سے ہے, اس لیے یہاں پر اختتام والے حصے میں جو ہم تعلق بتاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور نام بتاتے ہیں, تو یہاں آپ دیکھیے نام کا حصہ موجود نہیں ہے کیونکہ یہ تو پورے علاقے کی طرف سے ہے. تو اب اگر ہم نے جو دونوں خطوں میں, یعنی جو بھی ہمارے دونوں خطوط تھے رسمی اور غیر رسمی, اس میں جو ہم نے حصے پڑھے, اگر اس کو ہم ایک سادہ صفحے پر یوں لکھنا چاہیں تو وہ کچھ اس انداز میں ہوں گے کہ صفحے کے دائیں جانب بالکل شروع میں پیشانی والا حصہ آ جائے گا, اس کے بعد اس کے فوراً نیچے لیکن درمیان میں کر کے القاب و آداب آ جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارا نفس مضمون ہوگا, جس کے لیے آپ دیکھیے میں نے کتنی ساری جگہ چھوڑی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ نفس مضمون میں ہمارے بہت سے پیراگراف آ سکتے ہیں, 1 بھی 2 بھی اور 2 سے زیادہ بھی. پھر دیکھیے کہ اس کے بعد دعا والا حصہ آ جاتا ہے اور آخر میں ہمارا اختتام کا حصہ آ جاتا ہے. تو یہ ایسے ہمارے صفحے پر ایک خط کا پیٹرن آتا ہے. تو آج ہم نے جانا کہ خط کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم خود سے ایک خط لکھنے کی کوشش کریں گے.